شاہ اردن عبداللہ دویم کا گلوبل انڈسٹریز اینڈ ڈیفنس سولوشنز ہیڈ کوارٹرز کا دورے میں شہباز شریف، سعودی سلمہ اور اردنی سول اور عسکری وفد بھی ساتھ موجود تھے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شاہ عبداللہ دویم کا استقبال کیا۔ شاہ اردن کو ادارے کی صلاحیتوں اور مصنوعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شاہ اردن نے ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے مشترکہ فائر اینڈ مینوور مشق دیکھی۔ زمینی، فضائی اور ملٹی ڈومین آپریشنز، ڈرونز، اسپیکٹرم وارفیئر اور مربوط فائر پاور کا شاندار مظاہرہ کیا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں فتح اللہ کی طرف سے ملی۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیا جائے گا جیسا کہ مئی میں دیا تھا۔ ایوان صدر میں اردن کے بادشاہ عبداللہ دویم کو اعلیٰ ترین سول اعزاز دینے کی تقریب اور ظہرانے پر میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، بھارت کے خلاف جنگ میں جذبہ ایمانی سے فتح ملی۔ پاکستان ہمیشہ اپنے دفاع اور خود مختاری کے لیے مضبوط موقف اختیار کرتا ہے۔ شاہ عبداللہ دویم کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں صدر زرداری نے اردن کے بادشاہ عبداللہ دویم کو اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ شاہ اردن نے صدر زرداری سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات میں 2 ریاستی حل کے تحت آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور۔ صدر زرداری نے پاک اردن دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں گلوف سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ پاکستان نے گلیشیئر کے تحفظ کے لیے فوری عالمی تعاون کی اپیل کر دی۔ برازیل میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا، دنیا کا برفانی نظام تیزی سے تباہ ہو رہا ہے۔ گلوف واقعات میں خطرناک اضافہ، فوری عالمی ایکشن کی ضرورت ہے۔ گلیشیئرز تیزی سے سکڑ رہے ہیں، پاکستان کی آبی سلامتی خطرے میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے فرانس کے سفیر کی ملاقات، آثار قدیمہ، سرمایہ کاری اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ فرانسیسی سفیر کا سندھ میں آثار قدیمہ کے مقامات کے تحفظ میں اظہار دلچسپی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی فرانسیسی سفیر کو سرمایہ کاری کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں فائرنگ کے واقعات میں 7 افراد جاں بحق۔ ضلع موسیٰ خیل کے علاقے کنگری سے 3 افراد کی لاشیں ملی، تینوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، شناخت نہیں ہو سکی۔ خزدار کی تحصیل وڈھ میں 22 سالہ نوجوان کو گولیاں مار کر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ جوب میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان محب اللہ جان سے گیا۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹنی میں اسکریپ گودام میں دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ، ایک اور زخمی دم توڑ گیا۔ ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی، 6 زخمی زیر علاج۔ فیکٹری کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ فیکٹری کھیتوں کے درمیان بنائی گئی تھی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، گینگ وار کمانڈر شوکت علی عرف آغا شوکت گرفتار۔ اسلحہ برآمد۔ ترجمان رینجرز کے مطابق حکومت سندھ نے ملزم کی گرفتاری پر انعام مقرر کر رکھا تھا۔ ملزم ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، منشیات فروشی اور پولیس مقابلوں میں ملوث رہا۔ مظفر گڑھ میں نجی اسکول کا مالک خواتین ٹیچرز سے زیادتی میں ملوث نکلا۔ 4 خواتین ٹیچرز کو بلیک میل کر کے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کی مدعیت میں مقدمہ درج، ملزم کی تلاش جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان، ڈیزل 6 روپے فی لیٹر مہنگا۔ وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ 6 روپے اضافے کے ساتھ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 284 روپے 44 پیسے مقرر۔ ٹرانسپورٹرز کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا کرایہ 4% بڑھانے کا اعلان، کہا حکومتی پالیسیز ملک کی ہڑتال کی طرف جانے پر مجبور کر رہی ہیں، حکومتی بے ضابطگیوں کے خلاف جلد لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ صدر مملکت کا یوم برداشت پر
بین الاقوامی برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ اپنے پیغام میں صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان رواداری، امن اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام انسانیت، شفقت اور عدل کا درس دیتا ہے۔ پاکستان کا آئین مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کی مکمل ضمانت دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ برداشت سے ہی معاشرتی استحکام اور ہم آہنگی جنم لیتی ہے۔ عدم برداشت معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ ہم سب کو مثبت رویے اپنانا ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عدم برداشت، نفرت اور تعصب کسی بھی معاشرے کی بنیادوں کو کمزور کرتے ہیں۔ میکسیکو میں تشدد اور بڑھتے جرائم کے خلاف نوجوانوں کی نئی تحریک زور پکڑ گئی۔ ہفتے کے روز مختلف شہروں میں ہزاروں افراد کا جنریشن زی کے نام سے احتجاج۔ یوروپان کے میئر کو قتل کیے جانے کے بعد احتجاج میں شدت آ گئی۔ میکسیکو سٹی میں نیشنل پیلس کے باہر مقامی پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں، 100 پولیس اہلکار اور 20 عام شہری زخمی، جبکہ 20 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ برطانیہ میں تارکین وطن کے لیے مستقل پناہ کی سہولت ختم، اب صرف عارضی رہائش ملے گی۔ برطانوی وزارت داخلہ کے مطابق جن پناہ گزینوں کو پناہ دی جائے گی انہیں طویل المدتی رہائش کے لیے درخواست دینے سے قبل 20 برس انتظار کرنا ہوگا، جو موجودہ طے شدہ مدت 5 سال سے 4 گنا زیادہ ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو پی سی بی میں نئی ذمہ داریاں مل گئیں۔ پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 کے معاملات دیکھیں گے۔ سرفراز احمد کو پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 کا انچارج بنا دیا گیا۔ سرفراز احمد ٹیموں کے ہمراہ بھی دورہ کر سکیں گے۔ سرفراز احمد پاکستان میں ہونے والی ٹریننگ اور سیریز میں بھی ٹیموں کے ہمراہ رہیں گے۔ کولکتہ ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو 30 رنز سے ہرا دیا۔ 124 رنز ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 93 رنز بنا پائی۔ جنوبی افریقہ کے سالمن ہارمر نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ مارکو جانسن اور کیشو مہاراج نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔